اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تہجد نصیب ہو جائے تو ہمیں اپنے دن میں گناہوں سے دور رہنا ہوگا۔ اور میرے بھائی، ہم انسان ہیں، دن میں گناہ ہوں گے۔ غلطی ہم یہاں کر بیٹھتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ میں قطعی یہ نہیں کہتا کہ آپ گناہ نہیں کریں گے، ہم سب انسان ہیں، ہم گناہ کریں گے، لیکن غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ اور کیونکہ ہم توبہ نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمیں پھر ہمارا جو کاؤنٹر ہے وہ ریسیٹ نہیں ہوتا، بلکہ نیگیٹو میں ہی جاتا ہے۔ اگر ہم توبہ کر لیں تو کاؤنٹر ریسیٹ ہو جاتا ہے، ہم واپس وہاں پر ہی آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم تھے۔ لہٰذا جب کوئی غلطی ہو تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ دوسرا، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ اگر ہم کسی سائنسدان کے ساتھ بیٹھیں تو ہمیں سائنس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو بچے اپنے والد صاحب کو کام کرتے دیکھتے ہیں ان کو اسی پروفیشن کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، ان کے اندر خود تہجد کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس شوق کے پیدا ہونے سے ان کو پھر شب بیداری کا مزہ بھی لگ جاتا ہے۔ تیسری چیز جو تہجد نہ ملنے کی وجہ بنتی ہے یا تہجد میں رکاوٹ کا حائل بنتی ہے، وہ لقمے ہوتے ہیں جو ہم دن بھر کھاتے رہتے ہیں۔ اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں۔ یہ ہر جگہ کا، ہر ایرا غیرہ نتو خیرے کا کھانا، یہ ہمارے لیے نقصان دہ بن سکتا ہے۔ پاک اور طیب چیزیں، حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم ہے۔ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یعنی کہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ ہم حلال پہ تو الحمدللہ اپنے آپ کو کنٹینٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں ہر چیز حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانے کا۔ حلال تو ہے، لیکن کیا طیب بھی ہے؟ کون پکا رہا ہے، کس طرح پکا رہا ہے، کس ماحول میں پکا رہا ہے، ان سب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ تہجد کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر کچھ چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تہجد کے عادی بن جائیں تو کرنے میں مفید رہتی ہیں۔ وہ ایک یہ ہے کہ اگر ابھی تہجد پہ اٹھنے کی توفیق نہیں مل رہی، اور ہمیں یہی اپنے بارے میں گمان ہونا چاہیے کہ ابھی ہم اس فہرست میں ہیں جہاں پہ آ کے فرشتے ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا اور سو جا، خیر ہے، ہم اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ امید رکھیں کہ اللہ ہمیں، وہ جو بندے جن کو آ کے فرشتے اٹھاتے ہیں وہ بھی آخر اللہ کے ہی بندے ہیں، وہ فرشتے تو نہیں ہیں، وہ بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے، اللہ کو طلب دکھائیں گے تو اللہ ہمیں بھی بنا دیں گے ویسا۔ اب طلب دکھانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے دو کام کریں۔ ایک تو یہ کہ باوضو سوئے۔ یہ جو ہر وقت کا باوضو رہنا ہے، یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ انسان جب باوضو رہتا ہے تو وہ ایک مسلسل اس سے ایک نور چھلک رہا ہوتا ہے۔ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد فرشتوں کا ایک حصار ہوتا ہے، شیطان کے وار سے وہ بچتا رہتا ہے۔ باوضو رہنا بہت ضروری ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ ایک سالک کے لیے، جس کے لیے اپنے دل کی حفاظت کرنا بہت اہم ہوتا ہے، اس کے لیے وضو ایک بہت اہم ہتھیار ہے۔ دن کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب آپ وضو کی حالت میں نہ ہو۔ جب واش روم یوز کریں اس کے فوراً بعد واش روم سے نکلیں ہی وضو کی حالت میں، بے وضو مت نکلیں۔ اسی طرح رات کے وقت جو شخص باوضو سوتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو سوتا ہے، اگر رات کے وقت وہ کروٹ لے کے اس کی آنکھ کھلے اور اس وقت وہ اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے۔ تو لیٹے لیٹے اس کو، جو لوگ مصلی پہ بیٹھ کے نوافل پڑھنے کے بعد مناجات کرتے ہیں، اس کو لیٹے لیٹے اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی۔ ہر بات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے بے اختیار ہر بات پہ یہ بات نکلتی ہے کہ بہت خوبصورت بات۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم جیو گے ویسے تم مرو گے۔ جو تمہاری زندگی میں تمہارے لائف سٹائل ہوگا ویسے ہی تمہاری موت ہوگی۔ کما تعیشون تموتون، اسی طرح تم مرو گے، اور جس طرح تم مرو گے ویسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ وکما تموتون تبعثون، اور جس طرح تم اٹھائے جاؤ گے، وکما تبعثون، اسی طرح تم جمع کیے جاؤ گے۔ تحشرون،
یعنی کہ جیسے ہم جئیں گے ویسے ہی ہم مریں گے، جیسے ہم مریں گے ویسے ہی ہم اٹھائے جائیں گے، اور جیسے ہم اٹھائے جائیں گے ویسے ہی ہم روز محشر میں اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ اگر ہم باوضو جئیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم باوضو ہی اٹھائے جائیں گے، اور باوضو اٹھائے جائیں گے تو باوضو ہی جمع کیے جائیں گے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ وضو کرنا اعضاء کو پر نور کرنا ہے۔ روز محشر جب صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور صرف روشنی انسان کا وہ نور ہوگا جو وہ اپنے ساتھ اس دنیا سے لے کے آیا ہوگا، اپنے ایمان کی حالت میں، اپنے اعضاء کے وضو کی حالت سے، اپنے ذکر کے ذریعے، تو اگر ہم اس روز باوضو ہوں گے تو ہمارے یہ اعضاء کس قدر پرمنور ہوں گے۔ تو زندگی باوضو گزارنا صرف دنیا میں فائدہ نہیں دیتا بلکہ روز محشر تک اس کا فائدہ جاری رہتا ہے۔ لہٰذا باوضو رہیں، اور رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لیں۔ اگر ابھی تہجد پہ اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے سوئیں، اور اللہ سے یہ کہہ کے سوئیں کہ یا اللہ میں آپ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں، آپ کے نیک بندے آپ کی توفیق سے رات کو اٹھ کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ یا اللہ میں تو گناہ گار بندہ ہوں، مجھے تو یہ توفیق نہیں ملتی، لیکن میں آپ کے سامنے حاضر تو ہونا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے سامنے اپنے دل کا حال رکھنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ آپ انہی 2 نفلوں کو، انہی 4 نفلوں کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، اور مجھے بھی اجازت عطا فرما دیجئے کہ میں ان لوگوں کی طرح جو آپ کے خاص بندے آپ کے وقت پاس حاضر ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ اتنی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا بھی کہہ دیں کہ یا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، تو یہ بھی چلے گا اللہ کے سامنے لیکن میں تو ویسے ہی عاجزی کے اظہار کے لیے یہ بات کہہ دی۔ اگر آپ اتنی بات بھی کر دیں تو کافی ہے۔ یہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں بھی تہجد کی توفیق ملے گی۔ تہجد پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ پہلے فجر سے اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ فجر سے 20 منٹ پہلے ہی اٹھ جائیں، وضو کر کے، سلیپنگ سوٹ سے نکل کے، اچھے نماز والے کپڑے پہن کے آ کے 2 رکعت ہی پڑھ لیں، اگر 4 نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے بعد کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، دعا کر کے مراقبے میں بیٹھ جائیں، تو یہ بہت ہے۔ بہت کب ہے؟ جب یہ کنسسٹنٹلی کریں۔ کم کریں لیکن کنسسٹنٹلی کریں۔ جوش میں آ کے آج رات 8 رکعت پڑھیں، 1 رکعت میں جو ہے وہ لمبی تلاوت کریں اور پھر کل سوتے رہیں، وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا یہ کہ آپ کم کریں لیکن کنسسٹنٹلی کریں۔ کنسسٹنسی بہت اہم ہے۔